اگر آپ نے نعت خانوں کی تسلیوں سے یہ نتیجہ خاص کر لیا ہے کہ جو مرضی کرتے چلے جاؤ، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، میدان معاشر میں پہنچیں گے، فرشتے کہیں گے کون ہے بھائی؟ سنی ہے؟ جی سنی ہوں، بس آ جا، جو کچھ کیا کوئی بات نہیں، تو نے چرس پی، زنا کیا، کچھ بھی سنی ہے نا، سیدھا جنت میں چلا جا، جنت تو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نعت خانی میں بیٹھنے کے بعد میں نماز قضا کروں، میں لڑکی بازی کروں، میں سیکس چیٹ کروں، میں پورن ویب سائٹ کے وزٹ کروں، میں گندی حرکتوں میں ملوث رہوں اور سرکار مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ لوگ پہنچے ہوئے تھے ساتویں آسمان پر، تو برائے مہربانی میرا بیان سننے کے لیے ذرا زمین پہ تشریف لیں۔ تو ہمارے سنیوں کا یہ معاملہ ہے، ہمارے لڑکے چرس پئیں، موالی ہوں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، پوری رات نعتیہ محفل میں بیٹھیں، فجر کا وقت آئے تو گھر میں چلے جائیں، جماعت چھوڑ دیں، نماز فرض ترک کر دیں، جماعت واجب نماز فرض وہ فکر نہیں ہے، پوری رات نعت خانی میں بیٹھیں، اور یقین کیا دلایا جائے؟ تم سرکار کی محبت میں آئے ہو، جو سرکار کی محبت میں آتا ہے سرکار اسے پیار سے دیکھتے ہیں، اور جسے سرکار پیار سے دیکھیں کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ سامنے کہتے ہیں نہیں نہیں، تو بس ہم نے تمہیں جنت تک پہنچا دیا۔ اگر آپ نے نعت خانوں کی تسلیوں سے یہ نتیجہ خاص کر لیا ہے کہ جو مرضی کرتے چلے جاؤ، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، میدان معاشر میں پہنچیں گے، فرشتے کہیں گے کون ہے بھائی؟ سنی ہے؟ جی سنی ہوں، بس آ جا، جو کچھ کیا کوئی بات نہیں، تو نے چرس پی، زنا کیا، کچھ بھی سنی ہے نا، سیدھا جنت میں چلا جا، جنت تو تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اگر یہ خواب آپ کو دکھائے گئے ہیں تو خدا را مفتی منیب روان صاحب کے اس قول پر عمل کر لے۔ ایک جگہ ایک بیان چل رہا تھا، پروگرام تھا، مفتی صاحب بھی تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، نعت خان وہ پہنچا رہا تھا لوگوں کو ادھر سے ادھر 2 منٹ میں، جو ہمارے اکثر نعت خانوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بیٹھا ہو تو بھائی ناراض نہ ہو۔ وہ پہنچے ہوئے اوپر مفتی صاحب کا بیان شروع، آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ پہنچے ہوئے تھے 7ویں آسمان پر، تو برائے مہربانی میرا بیان سننے کے لیے ذرا زمین پہ تشریف لیں۔ تو ہمارے سنیوں کا یہ معاملہ ہے، ہمارے لڑکے چرس پئیں، موالی ہوں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، پوری رات نعتیہ محفل میں بیٹھیں، فجر کا وقت آئے تو گھر میں چلے جائیں، جماعت چھوڑ دیں، نماز فرض ترک کر دیں، جماعت واجب نماز فرض وہ فکر نہیں ہے، پوری رات نعت خانی میں بیٹھیں، اور یقین کیا دلایا جائے؟ تم سرکار کی محبت میں آئے ہو، جو سرکار کی محبت میں آتا ہے سرکار اسے پیار سے دیکھتے ہیں، اور جسے سرکار پیار سے دیکھیں کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ سامنے کہتے ہیں نہیں نہیں، تو بس ہم نے تمہیں جنت تک پہنچا دیا شارٹ کٹ کے ذریعے۔ یہ خواہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ گناہ سے بچ رہے ہیں، یہ بیچاروں کو تو پتہ نہیں۔ نعت خان کے پاس ایک عظیم شارٹ کٹ، 1 منٹ میں آپ کو سیدھا جنت کا راستہ دکھا کر، فرشتے بھی کہیں گے کہاں گیا؟ وہ نعت خان کے دامن میں وہ چھپ کر سیدھا جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر وہاں بیٹھ کے حوروں کے ساتھ چائے پی رہا ہے 2 منٹ میں۔ بھائی اس خواب کی دنیا سے باہر نکل آئیں۔ آپ پہ اور مجھ سے بڑے صحابہ کرام عاشق رسول تھے، ان کی کوئی ایک مثال ایسی بتائیں کہ انہوں نے نبی کریم کے فرمان سننے کے بعد ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکالا، اور انہوں نے یہ عرض کیا ہو معاذ اللہ کہ آپ کا بنایا ہوا معیار ٹھیک ہے یا آپ اپنے پاس رکھیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی محبت ہمیں جنت تک پہنچائے گی، لہذا ان تکلفات کی ضرورت نہیں، ہم ویسے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ہے کوئی صحابی ایسا؟ نہیں۔ وہ عشق میں کامل و اکمل تھے، تو کس وجہ سے تھے کہ انہوں نے نبی کریم کی اطاعت کی۔ آج ہمارے سنی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کیسا لگا نعرہ، دوسرے کہتا ہے واہ کیا نعرہ لگایا تم نے یار، بلڈ سرکولیشن تیز ہو گئی۔ اچھا بھائی کر لے تیز، اب یہ نعرہ بھی لگا کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مجھے چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی صورت مت بنو۔ یہ نعرہ لگا غلامی رسول میں باقاعدہ علم دین سیکھنا بھی قبول ہے، کہ آپ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وہ میں نے آیت پہلے بھی آپ کو سنا۔ تو کریں اپنے گھر والوں کی اصلاح۔ بیوی پڑی فجر میں خراٹے لے رہی ہے، شرم و حیا نہیں ہے کہ بیوی کو اٹھاؤ۔ جوان بیٹا پڑا سو رہا ہے، یہ نہیں کہ لات مار کے اٹھائے کمبخت اٹھ۔ ہاں اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا اس کو 5000 روپے ملیں گے، یہی ابا ہوگا، یہی تھکا ہارا بیٹا، یہی
जुल्फों की असीर बनाने वाली लैला। फिर इस मजनून को और इस अब्बा को देखें आप, लात मार के ना उठाए बेटे को, कमबख्त उठ, 5,000 का मामला है, 5 तेरे 5 मेरे 5 छोटे बेटे के 15,000 रुपए रोज, एक नमाज के, फिर 5 नमाज, फिर महीने की कैलकुलेशन करके अब्बा क्या कल हो अपने तो वारे न्यारे हो गए। तो आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये दुनियादार किस्म के लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह ये नारा लगाएं कि गुलाम ये रसूल में हर गुनाह छोड़ना भी कबूल है, क्योंकि मेरी वालिदा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जात की खातिर कभी किसी से इंतकाम नहीं लेते थे, लेकिन जब कोई अगर अल्लाह की नाफरमानी करता तो सरकार उससे इंतकाम लेते थे। इंतकाम का मतलब उस पर सजा जारी करते थे, इजहार नाराजगी फरमाते थे। अगर आप ये समझते हैं कि नात खानी में बैठने के बाद मैं नमाज़े कज़ा करूं, मैं लड़की बाजी करूं, मैं सेक्स चैट करूं, मैं पोर्न वेबसाइट के विजिट करूं, मैं गंदी हरकतों में मुलव्वस रहूं और सरकार मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देखे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। नाफरमानी और मोहब्बत रसूल जमा हो सकती है, इसका इनकार नहीं है। शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नाफरमान अपने दिल में मोहब्बत रसूल रखे ये मुमकिन है, लेकिन फरमाया वो मोहब्बत रसूल में नाकिस है। इसलिए कि मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है, महबूब का तकाजा ये है कि महबूब के कहे पर चले। लोग तो अपने महबूब के लिए उस्तादों को छोड़ देते हैं, लोग तो अपने महबूब के लिए एकेडमियों को छोड़ देते हैं, लोग तो अपने महबूब के लिए उस्तादों से बदतमीजी के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मोहब्बत का तकाजा है, ऐसा होना चाहिए मोहब्बत, कामिल मोहब्बत, पक्की मोहब्बत। एक औरत की मोहब्बत में इंसान सब कुछ कुर्बान कर दे, ये है कामिल मोहब्बत। बस मैं कहता हूं कि इसकी मिसल नहीं कह रहा हूं, ऐसी मोहब्बत हमारी होनी चाहिए कि नबी करीम की मोहब्बत में बाप नाराज हो, मां नाराज हो, दोस्त नाराज हो जाए, कोई भी नाराज हो, जब मेरे नबी ने फरमा दिया तो मैं नबी का कहना मानूंगा, सबकी नाराजगी मोल लूंगा। यह है मोहब्बत। यहां तो नफ्स शैतान ही इतना गालिब है, अल्लाह नाराज हो, रसूल नाराज हो, नफ्स शैतान नाराज ना हो, यह रविश सही नहीं है। तो इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, आइए अल हक स्कॉलर्स एकेडमी आपको दावत देती है, यहां पर आकर कुरान सुने, दीन सीखें, अकायद की इस्लाह करें, तज़किया नफ्स करें, किताब और हिकमत सीखें, आप खुद भी सीखें, उम्र के किसी भी हिस्से में हो। मैं अपने बुजुर्गों से अर्ज करता हूं, आईने में अपने सफेद बालों को देखकर यह सोचना कि अब तो उम्र गुजर गई छोड़ दो, नहीं। एक बुजुर्ग के पास एक बूढ़ा शख्स आया, कहने लगा मैं तौबा करना चाहता हूं। आपने फरमाया कि बहुत देर से आए। उसने कहा हुजूर बहुत जल्दी आ गया हूं क्योंकि मौत से पहले आया हूं। तो ये ना सोचिए कि जी हमने तो पूरी जिंदगी गुजार दी, अब क्या इल्म सीखे। नहीं, अगर आप इस तरह चले गए तो हो सकता है जवानी में की गई गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़े। सफेद बालों का मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी जबान से जवानी में कलिमा कुफ्र निकला था तो मुआफ कर दिया जाएगा। आप अगर नमाजें कज़ा करते रहे थे तो सिर्फ आपकी सफेद दाढ़ी को देखकर नमाजें कज़ा करने का गुनाह मुआफ कर दिया जाएगा। ये कहां से आपने नतीजा निकाला? आप भी सीखिए और अपने बच्चों को और खुसूसन बेटियों को यहां जरूर दाखिला करवाएं, इल्म दीन सीखें और पक्के सुन्नी बने, पक्के मुसलमान बने कि जो अपने मजहब को बयान करना जानता हो, मजहब का दिफा करना जानता हो दलाइल के साथ, फिर मुजाहिदीन पैदा होंगे।